السلام علیکم، میرا نام حسن عزیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزام پریپریشن وتھ حسن عزیز۔ ناظرین، مڈل ایسٹ کرائسس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک سیز فائر ڈیل ہوئی ہے، تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سیز فائر ڈیل کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے اور کیا اس سے جنگ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ Apparently, this deal consists of three phases. In the first phase, withdrawal of Israeli forces from densely populated areas of eastern Gaza. جو پہلا فیز ہے اس میں جو پہلا کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو فورسز ہوں گے وہ غزہ سے باہر نکلیں گے، اس کو غزہ چھوڑنا ہوگا۔ سیکنڈ جو ہے ریلیز آف ہوسٹیجز، جو قیدی ہے، چاہے وہ حماس کے پاس ہے یا وہ اسرائیل کے پاس ہے، تو وہ ان قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ اب پہلے فیز میں جو حماس ہے وہ 33 ہوسٹیجز کو ریلیز کرے گا اور جو اسرائیل ہے وہ 1000 ہوسٹیجز کو یعنی قیدیوں کو وہ ریلیز کرے گا۔ تھرڈ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینین ول بی الاؤڈ ٹو کم بیک ٹو دیئر ہومز۔ اسرائیل کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ غزہ آ سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ 600 ٹرکس آف ہیومینیٹیرین ایڈ پر ڈے، جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے ٹرکس تھے جو اسرائیلی فورسز نے روکے ہوئے تھے، وہ روزانہ کی بنیاد پر 600 ٹرکس غزہ کے ٹیریٹری میں داخل ہوں گے۔ لاسٹ جو فرسٹ فیز میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انجرڈ میں لیو فار ٹریٹمنٹ۔ غزہ کے اندر جو زخمی ہے ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے گا۔ سیکنڈ فیز میں کیا ہے؟ سیکنڈ فیز میں جو پوائنٹس ہے وہ ہے ریلیز آف آل ہوسٹیجز، دونوں طرف میں جتنی بھی قیدی ہے وہ ان سب کو چھڑایا جائے گا، چاہے وہ حماس کے انڈر میں ہے یا چاہے وہ اسرائیل کے انڈر میں، دونوں جس کے انڈر میں جتنی بھی ہوسٹیجز ہے وہ سب کو ریلیز کریں گے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے فل اسرائیلی ٹروپ وڈرال، جتنی بھی اسرائیل کے ٹروپس ہے، فورسز ہے غزہ کے اندر، تو وہ سب وہاں سے وڈرا کریں گے۔ پھر اگر یہ فیز پورا ہو جائے، یہ کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تھرڈ فیز سٹارٹ ہوگا۔ اس تھرڈ فیز میں جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے ریکنسٹرکشن آف غزہ۔ غزہ کے اندر بہت ساری تباہی ہو گئی ہے، بلڈنگز، پارکس، روڈز، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو ان کا ریکنسٹرکشن فیز سٹارٹ ہو جائے گا انڈر انٹرنیشنل سیکورٹی۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن آف غزہ۔ تھرڈ فیز میں ایک اور فیصلہ بھی جو کہ سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ بھی ہوگا کہ غزہ کو کون ایڈمنسٹر کرے گا، اسرائیل کرے گا یا حماس کرے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ میڈیٹر کون تھے، یہ ڈیل کس کے تھرو ہوئی ہے؟ اس میں جو میڈیٹرز تھے وہ تھے قطر، ایجپٹ اینڈ یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ یہ تینوں میڈیٹرز تھے، ان تینوں کے سپورٹ کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ڈیل ہو گئی ہے۔ اس ڈیل کو حماس بھی اس کے اوپر راضی ہوا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا بنجامن نیتن یاہو، وہ بھی اس کے اوپر اگریڈ ہے۔ صبح تک جو میں نیوز دیکھ رہا تھا تو وہ یہ تھی کہ جو سیز فائر ڈیل تھی وہ اگریڈ ہو گئی تھی، کنفرم ہو گئی تھی بائی پرائم منسٹر نیتن یاہو۔ اس لیے بنجامن نیتن یاہو نے آج کے دن ایک میٹنگ بلائی ہے سیکورٹی کیبنٹ کی، جس میں وہ اس سیز فائر ڈیل کو اپروو کریں گے۔ ایک اور مسئلہ جو وہاں پر ہے، جو اسرائیل کا نیشنل سیکورٹی منسٹر ہے بن گیور، ان کے ریئیکشن سامنے آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیکورٹی کیبنٹ نے یا نیتن یاہو کی گورنمنٹ نے اگر یہ سیز فائر ڈیل اپروو کی تو آئی ول لیفٹ نیتن یاہو گورنمنٹ، تو میں نیتن یاہو گورنمنٹ سے ریزائن کر دوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں، آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیز فائر ڈیل کے لیے، کیونکہ آج سیکورٹی کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی۔ اگر وہاں سے یہ اپروو ہوتی ہے تو یہ والی جو شرائط ہے یہ سنڈے سے پھر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو فرسٹ فیز ہے وہ سنڈے سے پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا اگر یہ اپروو ہوتی ہے آج کے دن۔